جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے لائر پروٹیکشن بل کے بارے میں۔ آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ لائر پروٹیکشن بل کے اندر کیا کیا پروٹیکشن لائرز کو دی گئی ہیں، کس ٹائپ کے لائرز کو دی گئی ہیں، کیا یہ ان کے لیے بھی پروٹیکشن ہے جنہوں نے جسٹ LLB کی ڈگری کر کے اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگانی ہوتی ہے، یا پریکٹسنگ اور پروفیشنل لائر کے لیے، یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے سر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے پرابلمز ہیں جن کے اگینسٹ لائرز کو پروٹیکشن دی گئی ہے، یا وہ کون کون سے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے وائلنس، ہارم، انجری، تھریٹس اور کاجن، اس کے علاوہ جتنے بھی کرمنل، کسی کو کرمنلی ایزالٹ یا کرمنلی فورس کرنا، یا اس کو پریشرائز کرنا اپنا وکالت نامہ واپس لینے سے، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی اوفینسز ہیں یہ ایک وکیل صاحب کے ساتھ ڈیورنگ پروفیشنل ڈیوٹیز ہوئے ہیں تو یہ ایکٹ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ادروائز نہیں دیتا۔ اگر وکیل صاحب نے اپنی کیپیسٹی میں کوئی رانگ کمٹ کر لیا ہے تو ان کو ایز پر لا ڈیل کیا جائے گا، ان کو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وکیل صاحب کے سارے جتنے بھی زندگی کے معاملات ان کو پروٹیکشن مل گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پروٹیکشن صرف ان کے اگینسٹ ملی ہے، اور یہ پروٹیکشن بھی اس لیے ہے کہ جو اس نے پروفیشنل ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے نا، ڈیورنگ پروفیشنل ڈیوٹیز پرفارمنگ، اس کے دوران اگر جو اس کو پرابلم آئے، یہ صرف ان کے اگینسٹ پروٹیکشن ہے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال بہت اچھی پھر بھی پروٹیکشنز ہیں، اور وی آر ویری گریٹفل کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا پروٹیکشن بل پاس کیا لائرز کے لیے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے جی ایشوز ہم نے ابھی دیکھے ہیں، تھریٹس ہے، انجری ہے، ہارٹ ہے، اس کے علاوہ اس کو وکالت نامہ واپس لینے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، جو بھی ہے، اب ان کے اگینسٹ پنشمنٹ کیا ہے؟ جو یہ کام کر رہا ہے، جو بندہ یہ کمٹ کرے گا، وکیل صاحب کو ہرٹ کرے گا، ان کو پریشرائز کرے گا، تھریٹ دے گا، ہراسمنٹ کرے گا، ان کی فیملی کو ہراسمنٹ کرے گا، کسی کو بھی کرے گا جو کہ پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کرنے کے دوران اس کو ہرڈل کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو سر اس کی منیمم، اگر کوئی فرسٹ ٹائم ایسا کر رہا ہے تو اس کے منیمم 3 ایئرز کی امپریزنمنٹ ہے، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے، یا یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ 3 سال تک کے لیے سزا، یا 1 لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں کام، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی لائرز کو ڈیورنگ پروفیشنل ڈیوٹیز اس طرح اس کو یہ سارے پرابلم ان کے لیے کریٹ کرتا ہے، ہرڈل کریٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو پرفارم نہ کر سکیں۔ اگر کسی نے فرسٹ ٹائم کمٹ کیا تو وہ ہم نے بتا دیا، اگر اگین وہ اپنا آفینس ریپیٹ کرتا ہے، یہ سزا بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ وہ یہی کام کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا 1 سال سے 5 سال تک ہوگی۔ 1 سال تو ہوگی، مگر 1 سال سے 5 سال تک کے دوران سزا ہوگی، اس کی امپریزنمنٹ ہوگی، یا 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یا دونوں کام ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سزا کی انٹینسٹی پھر بڑھ جائے گی نا۔ اب یہ جو کیس ہے، اب یہ جو وکیل صاحب کو اتنا تھریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول کا آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ منیمم انسپیکٹر لیول کا جو آفیسر ہوگا وہ اس سارے کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اور 14 دن کے اندر اندر اپنی فائنڈنگز دے گا، ٹھیک ہے، اس کو سارا پریزنٹ کرے گا 14 دن کے اندر اندر۔ پھر اس بل کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو اسپیشل کورٹس بنائی جائیں گی جو ان کیسز کو ڈیل کریں گی، اور ودن 6 منتھ ان کو کنکلوڈ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی ایڈجرنمنٹ یا کوئی ڈیٹ دے دیں، یہ پروسیجر نہیں ہوگا۔ اس میں یو کین سے اٹس اے اسپیڈی جسٹس، وکیل کو ایک اسپیڈی جسٹس دیا جائے گا تاکہ اس کی جو پروفیشنل ڈیوٹیز دوسرے کیسز کے اندر ہیں وہ افیکٹ نہ ہو، اس لیے اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ پریویلیجز دی گئی ہیں، ڈفرینٹ اور بینیفٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیے گئے ہیں ایک وکیل صاحب کو۔ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر جو انکارپوریٹڈ کمپنی ہوگی، اور جس کا جو کمپنی مور دین 20 ملین اس کا جو کیپٹل ہوگا، مور دین 20 ملین اس کا کیپٹل ہوگا، تو وہ کمپنی باؤنڈ ہے کہ اپنے ساتھ ایک لائر کو اٹیچ کرے گی ایز اے لیگل ایڈوائزر۔
ظاہر اس سے جاب کریشن زیادہ ہوگی. پاکستان کے اندر ہزاروں ایسی کمپنی ہیں جو کہ جن کی 20 ملین سے پلس کا کیپٹل ہے, تو لہٰذا وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ ایک لیگل ایڈوائزر کو اٹیچ کریں گے. اس سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز آئیں گی. اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر یہ اسپیشل اس بل میں مینشن کیا گیا کہ جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر جو لائرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا وہ بالکل اسی طرح کیا جائے گا جیسے ایک گزٹڈ آفیسر کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ایک گزٹڈ آفیسر کو دی جاتی ہے, بالکل اسی طرح ایک لائر کو آفٹر ویریفیکیشن, آف کورس بار کی انرولمنٹ کی ویریفیکیشن کے بعد, ظاہر ہے یہ تو جاننا ضروری ہے نا کہ وہ وکیل صاحب جینوین ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بار کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو بالکل گزٹڈ آفیسر کی ایکول ان کو سارے کا سارا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. دوسرا فائنینشیل فیسیلیٹیز ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب وکلاء حضرات گاڑی وغیرہ بینک سے لینا چاہتے ہیں یا لون لینا چاہتے ہیں تو بینک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے نا ان کو ڈینائی کیا جائے یا ان کو کہا جائے کہ اپروو نہیں ہو رہا یا اس طرح کا. وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تھے لائرز کو نا, وہ آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کرتے. وہ نہ تو کسی بھی یہ لیز کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرتے تھے نہ لون کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لہٰذا اس بل کے اندر اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو ظاہر ہے بینکس وغیرہ سب کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ لائرز کو بھی بالکل ایک اچھے طریقے سے سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی جو کہ آج سے پہلے تک ہوتی تھی, اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھی جائے گی. پھر ایک اس میں بڑا ایک اچھا اس میں ایک چیز ڈالی گئی, شہداء پیکج کے نام سے ایک چیز کو پٹ کیا گیا. اور شہداء پیکج یہ ہے سر کہ جب بھی ڈیورنگ ڈیوٹی کوئی بھی 18 اسکیل یا کوئی بھی بندہ جب ڈیورنگ ڈیوٹی کوئی پولیس والا ہے, کوئی دوسری فورسز ہیں, جب اس کی شہادت ہوتی تھی تو ایک شہداء پیکج بنایا گیا تھا کہ اس کی فیملی کو وہ شہداء پیکج دیا جائے گا. اسی طرح ادھر بھی اگر وکیل صاحب ڈیورنگ ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہوئے, انصاف کے حصول کے لیے فائٹ کرتے ہوئے, انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی فائٹ کرتے ہوئے اگر اس دوران ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے, وہ کسی طرح سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو ان کو شہادت پیکج دیا جائے گا, شہداء پیکج دیا جائے گا. اور شہداء پیکج جو کہ 18 اسکیل جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, 18 اسکیل کے جو گزٹڈ آفیسر ہیں, ان کے ایکول ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا شہداء پیکج میں, ٹھیک ہے. اس میں یہی ایک خاص بات کی گئی ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بہت زیادہ وکلاء جو کہ اپنے پروفیشن کی ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہوئے مرڈر ٹرائل کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی نے ان کا مرڈر کر دیا یا کسی بھی طرح سے ان کو نقصان پہنچایا. تو لہٰذا یہ بہت اچھی چیز انہوں نے مینشن کی اس میں کہ اگر اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے ایک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حصول کے لیے اگر آپ فائٹ کر رہے تھے, اس دوران اگر کوئی ایسا پرابلم ہوا, آپ کا مرڈر کر دیا گیا, تو آپ کو شہید کہا جائے گا اور آپ کو شہداء پیکج دیا جائے گا. یہ اوور آل سر ساری ایک پروٹیکشن تھی جس کا میں نے ایک اوور ویو, ایک انٹروڈکشن آپ کو دیا ہے کہ وکیل صاحب کو نہ تو ہراس کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے, نہ ان کو کسی بھی طرح سے پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا وکالت نامہ وڈرا کریں. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس کی 3 سال کی پنشمنٹ ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے. 3 سال کی امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اگر دوسری دفعہ ریپیٹ کرے گا تو یہ سزا بڑھ جاتی ہے. سر یہ اوور آل ایک سارا جو لائر پروٹیکشن بل تھا اس کا ایک اوور آل انٹروڈکشن تھا. مجھے امید ہے کہ اب وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے جو بل پاس ہوا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی اور وکلاء اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.